میرا سوال یہ ہے کہ اس میں آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کیا تھا، فون کیا، لیکن اب آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ کس طریقے سے؟ ظاہر ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ تو رکھنا ہے نا۔ 2 منٹ میں مکمل کر دوں تاکہ میرے دوسرے ساتھی بھی بول سکیں، جی مجھے ریسپونڈ کریں۔ وہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس چیز سے قطع نظر کہ ہماری جماعت کے وزراء مجھ سمیت کیا کہہ رہے تھے، پی ایم نے انہیں مبارکباد دی، ان نے مبارکباد کے اگلے ہی دن وہ آپس میں ہونے والی گفتگو کو کس انداز میں پیرائے سے ہٹ کر بیان کیا اور اس کے اوپر ایک تنقید شروع کروائی۔ کور کمانڈر خود ان کے پاس گئے جو کہ وہاں پر افواج پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور نمائندے ہیں، آپریشن اگر ہوگا تو اس کو لیڈ وہ کریں گے، وہ ان کے پاس گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو کس انداز میں پیش کیا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ان کی مہربانی آئے، سٹیک ہولڈر ہیں اور ہم نے آپس میں لا اینڈ آرڈر پر بات کی، لیکن گفتگو کا آپ انداز دیکھیں۔ ہم اب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کو رہا کرانا ہی نہیں کرانا، لیکن 4.5 کروڑ عوام کا ان کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کو انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھنا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی پلان کے تحت اپنی فنڈنگ کی بات کرنی ہے، انہوں نے این ایف سی ایوارڈ پہ اگر کوئی ریویژن ہے اس پہ بات کرنی ہے، اگر ان سب باتوں پہ بات کرنی ہے۔ پچھلی میٹنگ کے اندر میں بتاؤں، پچھلی میٹنگ میں مزمل اسلم صاحب ان کے نمائندے کے طور پر آئے تھے پی ایم صاحب کی میٹنگ میں، 4 وزراء اعلیٰ میں سے 3 آئے تھے اور مزمل اسلم صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی تھی اور ہمیں خوشی ہوئی تھی۔ اگر اسی طرح کی گفتگو ان کی جانب سے بھی کی جائے گی تو مرکز ان کے لیے بڑا دل کرے گا، جہاں پر اپنے ڈسکشن کو ایکسرسائز کرنا ہے اپنے ڈسکشن کو ایکسرسائز کرے گا اور کوشش کرے گا۔ چلیں میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں، کا ماحول کم ہو۔ محمد صاحب مجھے ذرا اب تھوڑا سا یہ سمجھائیے کہ اب اس معاملے پہ اب تو کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ بھی ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جس بنیاد پر انہیں چنا گیا ہے، ظاہر ہے کہ گورننس کا ایکسپیرینس ان کا پہلا یہ اتنے بڑے صوبے کو اس طریقے سے سنبھالنا، کیا ہر بات کے لیے ان کو مشاورت کے لیے وہیں رجوع کرنا پڑے گا اڈیالہ کی طرف، یا پھر خود سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں کیا ہے بحیثیت سیاسی ورکر؟ آپ نے ان کو دیکھا، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی واحد آدمی ہے سہیل افریدی جو ہے، یہ واحد آدمی ہے جو کہ پہلی بار اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنا۔ اس کے علاوہ باقی سب تو پیدا ہوتے ساتھ ہی چیف منسٹر بن کر آ رہے تھے نا، اور انہوں نے تو مشورے کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کبھی جب پرائم منسٹر بنتے کبھی لنڈن نہیں گئے اپنے کابینہ کے ساتھ مشورہ کرنے، انہوں نے سارے مشورے یہاں پہ کہتے ہیں۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوتا میں کہتا بیٹا کل صبح آپ جانا 10 بجے آپ کے لیے اسپیشل ہوگا، جتنی دیر ہوتی کرتا۔ اگر میں کمپرومائز ہوتا تو میں کہتا میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں پوچھتا ہوں۔ ارے بھائی پرائم منسٹر ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو۔ نمبر 2 ایک منٹ ہے، نمبر 2 سہیل آفریدی کو مشورہ کون دے رہا ہے؟ ایڈوائزر کون ہے ان کا؟ ہوں گے ان کے ساتھ سارے ان کے دوست یار ہیں، سارے ان کو ایڈوائز دے رہے ہوں گے۔ آپس میں کولیگز ہوتے ہیں، آپ پیئرز ہوتے ہیں، آپ سے سینئر لوگ ہیں۔ یعنی کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی مشاورت چل رہی ہوگی؟ کیوں نہیں چل رہی ہوگی، ہر ایک سے چل رہی ہوگی۔ دیر از نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، علی امین ہو، میں ہوں، سہیل ہو، any other person in Pakistan, مشال یوسف صحیح، any other person in Pakistan on its own ٹھیک ہے cannot win a seat۔ اچھا، لوگوں نے بانی کی عمران خان آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے کور کیا 24 کا الیکشن، 8 فروری کا۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندہ کون تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہے یہ وہ۔ انہوں نے کہا خان کا بندہ کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، چن چن کر، وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کٹورے میں سے آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے نکالتے، گدڑی میں سے لال نکالنے چن چن کے، باقیوں کو تو انہوں نے رد کر دیا تھا، ردی کی ٹوکری کی طرح۔ تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ موروثی سیاست ہونا نہ ہونا ایک الگ اپنی جگہ، لیکن کوئی بانی کے بعد کوئی پائے کا لیڈر پارٹی میں نہیں ہے جس کو عوام ووٹ دے سکیں۔ ہمارے ملک کا مسئلہ موروثی اور منحوسی سیاست ہے۔ شخصیت پرستی بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں شخصیت پرستی، مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ایسا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کوئی ایک ڈیسیژن بتا دے جو عمران خان نے لیا ہو اور عوام نے انڈورس نہ کیا ہو۔ یا تو ہوں نا کہ عمران خان کہتا ہے کہ سہیل افریدی کو بناؤ اور عوام ساری نکل آئے کہ نہیں یہ تو آپ نے بڑا گندا فیصلہ لیا ہے، تو چلو میں مانتا ہوں کہ عمران خان کی شخصیت پرستی عوام اس کو کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ ذرا حذیفہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حذیفہ صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی گورنر صاحب کی کرسی بھی تھوڑا خطرے میں، یا کوئی تبدیلی وہاں پر بھی آنے کا امکان ہے، آپ کے پاس کچھ ہے خبریں اس متعلق؟
काफी कुछ डिस्कशन हो रही है। जी, गवर्नर साहब का जो मनसब है वो जाहिर है हमने एक इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी हमारी, हमने उन्हें दिया था। पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो जिसको वो नॉमिनेट करेगी उसको हम लगा देंगे, तब्दील कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है जाती तौर पर, पीएमएलएन की गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, पीएमएलएन की किसी लीडर को कोई इशू नहीं तो है। नहीं लगाते जबकि जो आपने वे फॉरवर्ड की बात की, वे फॉरवर्ड मैं आपके सामने रख देता हूं। बट इज दैट ऑन द कार्ड्स? इज इट ऑन द कार्ड्स? देखिए, हाँ जी, देखिए अब इस तरह की गुफ्तगू आप जैसे दोस्तों से सुनने को मिली है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कंक्रीट मालूमात नहीं है अच्छा। कि उनको चेंज किया जा रहा है या उनकी तब्दीली ज़ेरे गौर है। लेकिन ज़ाहिर अगर तब्दील भी हुए तो पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे या चेयरमैन बिलावल, उसको हम लगाएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है, पहली बात तो ये कि मैंने पिछले 3 दिन से सुहेल अफरीदी साहब को बार बार कहा कि उनकी वजारत आला की कुर्सी खतरे में है क्योंकि वो कैबिनेट नहीं बना रहे। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद, हाँ वही मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट है। कैबिनेट के बगैर चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। ये लिखी पड़ी बात है, सबको पता है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस जानते हैं, जो हुकूमत। ये गालिबन 2016 का फैसला है, ऐसा ही कुछ है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उससे पहले खान चौधरी की भी एक जजमेंट थी, ठीक है, उसमें भी वादे किया गया गिलानी साहब के खिलाफ। तो बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब कोई बात समझ आ गई है, इसलिए वो मुख्तसर काबीना बनाने जा रहे हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात करना चाहते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ उस मुलाकात के बाद आके पैगाम देंगे कि दोबारा हमने एहतजाज करना है, सड़कों पर निकलना है, नवंबर का, और नवंबर की कॉल, एजुटेशन की बात करेंगे। Okay. और उसके अलावा भी जो ऑपरेशन के हवाले से जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू है वो करेंगे। इस हवाले से जाहिर है हमने भी अपनी एक मनसूबा बंदी करनी है